بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت ابراہیم کے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اجمالی خاکہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں کا ایک عظیم مرکز ہے۔ آپ کی پوری زندگی ابتلا و آزمائش سے گھری ہوئی ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو ایسے ماحول میں پیدا ہوئے، ایسے ماحول میں آپ نے آنکھیں کھولی جس میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ سورج اور چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ لوگ خود اپنے ہاتھ سے بت بناتے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ خود آپ کے گھر میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بتوں کا کارخانہ تھا، جہاں بت بنائے جاتے تھے اور خرید و فروخت کیے جاتے تھے۔ آپ کے والد آزر بت بنانے میں ماہر تھے۔ اس کی کاریگری کا ہر جگہ چرچا تھا۔ دور دراز کے لوگ اس سے بت لے جایا کرتے تھے۔ پورا معاشرہ شرک اور کفر سے پراگندہ تھا۔ ہر جگہ خدائے واحد کی نافرمانیاں تھیں۔ ایک اللہ کی جگہ سینکڑوں معبودان باطلہ کی عبادت ہو رہی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو سورج، چاند اور ستاروں پر غور کیا اور کہا، یہ ہمارے معبود نہیں ہو سکتے، کوئی ایک خدا ہے جو ان سب کا چلانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود ساختہ معبودوں کی مخالفت کی اور خدائے واحد کی پرستش کا علم لے کر کھڑے ہو گئے۔ اس پر قوم، سماج اور بادشاہ وقت آپ کے مخالف ہو گئے۔ خود آپ کے خاندان والے جو بہت با اثر تھے آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کی مخالفت میں آ گئے۔ باپ اور بیٹے میں کافی بحث و مباحثہ ہوا۔ جب حضرت ابراہیم پر کسی بھی چیز کا اثر نہ ہوا اور وہ اپنی دعوت میں لگے رہے تو باپ نے کہا کہ اگر تو اپنی باتوں اور اپنی دعوت سے باز نہ آیا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بات پر اڑے رہے اور کہا، اللہ کی دین کی خاطر میری جان بھی قربان ہو جائے تو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ناممکن ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے ایک خدائے واحد کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت میں لگ جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کم بڑی جرأت نہ تھی۔ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے دل میں خالص ایمان و یقین کی چنگاری پوری طرح جل رہی ہو یا جل گئی ہو۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا آتش کدہ تیار کیا کہ لوگ اس کے قریب جانے کی سکت نہیں رکھتے تھے، اس کے قریب ہونے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے اس آگ میں ڈالا گیا تاکہ وہ اس میں جل کر خاکستر ہو جائیں اور اس سے قوم کو نجات مل جائے، لیکن اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ دین اسلام کی خاطر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ پہلی قربانی تھی۔ حضرت ابراہیم کو جب ان کی قوم نے قبول نہیں کیا اور وہاں ان کا رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے اس جگہ کو چھوڑنا مناسب سمجھا۔ حالانکہ ایک انسان کو
اپنی جائے پیدائش سے کافی انسیت اور محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر حضرت ابراہیم نے اس سرزمین کو چھوڑ دیا جہاں پلے بڑھے، پرورش پائی، جس میں ان کے معزز خاندان والے تھے، جس آبادی میں توحید کی دعوت آپ نے شروع کی تھی۔ دین کے لیے آپ کی یہ بھی ایک عظیم قربانی تھی۔ بہت دعاؤں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچہ دیا۔ ابھی وہ ماں کی گود ہی میں تھا، اور والدین اس بچے کے تئیں اپنے خواب سجا رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ اللہ کی جانب سے حکم ہوا، اے اسماعیل، اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم یہ جان کر بھی کہ مکہ میں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، حکم خداوندی کی تکمیل میں لگ گئے اور اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا۔ بیوی بچے کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر جب واپس آنے لگے تو بیوی نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے کہا، کیا یہی اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں، یہی اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اپنے معصوم بچے اور بیوی کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جو غیر ذی زرع ہے، جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایسی قربانی تھی جسے لوگ اب تک یاد کرتے ہیں اور قیامت تک یاد کرتے رہیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ابھی بھی ختم نہیں ہوا، بلکہ پچھلی تمام قربانیوں سے بڑی قربانی کا حکم آ گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا چلنے پھرنے لگے، ماں کا سہارا اور باپ کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہونے لگے، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں تھا۔ ذرا سوچئے، کسی کے پاس ایک ہی بیٹا ہو اور اسے اللہ کے لیے قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو، اس وقت ایک باپ کی کیا کیفیت ہوگی، یہ اس والد سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ بڑھاپے میں اکلوتے اس سہارے کو کیسے قربان کر دوں، پھر میرا کیا ہوگا، بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیٹے سے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم ذرا سوچ سمجھ لو، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے بھی جواب دینے میں تاخیر نہیں کی، بلکہ فوراً اپنے والد سے کہا، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے، آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ اور بیٹے کی اس عظیم قربانی کو تاریخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسے محفوظ کیا کہ کس طرح باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، لیکن چھری اسماعیل کی گردن کو کاٹ نہ سکی، اور اسماعیل کے بدلے ایک دمبا کی قربانی کی گئی۔ آج اسی قربانی کو ہم اور آپ ہر سال زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کی قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔